بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ 1000 سال پرانا خط، یہ وہ خط ہے جس کے اندر آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی۔ یہ 1000 سال پرانا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا گیا۔ یہ 1000 سال پرانا خط ایک بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا۔ یہ 1000 سال پرانا خط جو کہ کئی نسلوں تک چلتا چلتا آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو نبوت سے پہلے سلام پیش کیا گیا، اور اس بادشاہ نے اپنی تمام تر حاجات، جو تمام تر باتیں تھیں اس خط کے اندر لفظوں کے اندر بیان کر دی، اور اس کے نسل کے اندر جو چلتے رہے بادشاہ، انہوں نے آخر کار اس خط کی حفاظت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ تو چلتے ہیں اس خط کی حقیقت کے بارے میں۔ تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے کہ ملک یمن پر اسعد طبعان حیمری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو طبعیہ کہا جاتا تھا، اسی لیے تاریخ میں یہ بادشاہ طبع اول یعنی پہلا بادشاہ طبع حمیرہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ طبع اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت احترام اور عزت سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران طبع ہر شہر سے 10 علماء کو منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر رہا تھا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4,000 علماء طبع کے قافلے میں جمع ہو گئے، اور جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی اوبھگت نہ کی، اور یہ شہر دیکھ کر طبع کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے، اور یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سن کر طبع نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا، اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام خبرہ یعنی کہ ویران جگہ ہو جائے گی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی طبع کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی سراہند پیدا ہو گئی کہ طبع کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبع یعنی کہ ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، مگر کوئی بھی طبع کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کا ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بیماری تو طبع کو نیند اڑا کر رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے وقت ایک پہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور آ کر رازداری سے فرمانے لگے کہ اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہو جائیں تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات طبع کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ جب عالم صاحب طبع کے پاس پہنچے، جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا، تو انہوں نے پوچھا، بادشاہ سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ طبع جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈھال تھا، فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بیان کرنا لگ گیا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبہ کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اسی لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ طبع مرتا کیا نہ کرتا، فوراً برے ارادوں سے تائب ہو گیا، اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ لی گئی۔ اس کے بعد طبع رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد طبع شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ تشریف لے چلا۔ مدینہ شریف میں ان دونوں آبادی نہ تھی، پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کا کوئی اثر نہ تھا۔
طبا کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اس چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ یعنی مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے طبا انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ طبا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا، ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی اور حق کے امام ہوں گے، اور ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی اور اونٹنی پر سوار فرمائیں گے، منبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، اور ولادت شریف شہر مکہ میں ہوگی، اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا اور جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اسی لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری نصیب ہو جائے، یا ہماری اولاد اس سعادت سے برہمند ہو جائے۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طبا نے سوچا، کیوں نہ میں بھی 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اسی خیال سے طبا نے بھی وہیں قیام کر لیا، اور 4000 علماء کے رہنے کے لیے 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بھی تعمیر کروائے اور قیام کیا۔ 400 علماء کی شادی بھی کروائی اور خوب مال بھی عطا کیا۔ 1 سال انتظار کے بعد طبا کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی خط ہے جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طبا اول حمیر بن ورضا کی طرف سے دو جہانوں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچا دے۔ یا محمد، میں آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں۔ میں آپ کے دین پر اور آپ کی سنت کو اپناتا ہوں۔ آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا۔ اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا۔ آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں، اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبا نے اپنی سنہری مہر لگائی، جس کی یہ عبارت نقش تھی: للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ پھر جن عالم صاحب نے طبا کی اصلاح کی تھی، طبا نے یہ خط انہی کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک پہنچائیں، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کی مزید آگے حفاظت بارگاہ رسالت میں پہنچائیں گے۔ اس کے بعد طبا مدینہ کی منورہ سے ہند کی شہر گلستان میں چلا گیا اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ طبا کے انتقال سے تقریباً 1000 سال مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 53 سال کی مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ تشریف کے مسلمان کو انصار کہا جاتا ہے، اور انصار انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے جو 1000 سال نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی،
اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبع کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ اس مجلس میں مشاورت میں صحابہ کرام رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی بااعتماد آدمی کو یہ خط دیا جائے جو بحفاظت اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا دے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری کے سپرد کر دیا گیا، جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد ابو لیلہ انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے۔ سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلہ کو دیکھا تو پکارا، انت ابو لیلہ، یعنی تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ہی طبع اول کا خط ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لیلہ انصاری حیران رہ گئے اور انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہیں جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور مجھے یہاں آنے کا مقصد بھی واقف ہیں۔ اس لیے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں ہی تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خط لاؤ۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے اپنا تھیلا کھولا اور طبع بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، مرحبا بالاخی الصالح، یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ تشریف کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا۔ ابو انصاری جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط پہنچانے کی روداد سنائی، جسے سن کر لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ابو لیلہ انصاری کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد جب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلع البدر علینا، اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری ہوئی تو وہاں کی سرزمین پر قدم رکھے تو ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنا دیا گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی جو صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے رک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبع کی اصلاح کی تھی۔ آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبع نے خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔